Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. خط ہے مولا کا، ایک خط ہے جو معاویہ ابن ابی سفیان کے نام پہ امیر المومنین نے لکھا. اس نے کہیں تقابل کیا کہ یا علی جنگ بند کر دیجئے، ہم اور آپ ایک جیسے ہیں، ہمارے خاندان بنی ہاشم بنو امیہ ملتے جلتے ہیں. تو آپ نے اس کو سخت ترین الفاظ میں لکھا ہے خط. اب میں اس کو پیش کر رہا ہوں، 2 جملے پیش کروں گا صرف اس کے. کیوں اتنے فضائل پیش کیے ہیں میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نوجوانوں کی خاطر خاص طور سے. اب اس نے لکھا ہے کہ یہ 2 خاندان ملتے جلتے ہیں. جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ خبردار ان 2 خاندانوں کا تقابل نہ کرنا. اور پھر آپ آگے جا کے جملہ لکھتے ہیں اس کے اندر، کہتے ہیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ لیس الحرب، کیونکہ ان کے جو بڑے تھے ان لوگوں کے بنو امیہ کے حرب، ابو سفیان کا باپ، کہا کہ حرب ابو طالب جیسے نہیں ہیں، امیہ ہاشم جیسا نہیں ہے. من النبی و منکم المکذب، ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے نبی ہیں، تم وہ ہو جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. اگر بات واضح ہو رہی ہو کہ منا اسد اللہ و اسد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کا شیر ہم میں ہے. ومنکم اسد الحلاف، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر ہے. پھر دوسرے مقام میں فرماتے ہیں کہ منا سیدۃ نساء العالمین، پوری کائنات کی ملکہ فاطمۃ الزہرا ہم میں سے ہیں. ومنکم حمالۃ الحطب، وہ جو اس کی پھوپھی تھی ام جمیل، کہا کہ اور حمالۃ الحطب تم میں سے ہے. تو مولانا نے بے انتہا اس کے اندر فضائل اہل بیت پیش کیے. اور ایک جملہ آخری پیش کر دوں کہ منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں. ومنکم صبیۃ النار، اور تم میں جہنم کے بچے. یہ یزید کی طرف اشارہ ہے. عزیزان گرامی، اتنے فضائل اہل بیت نے پیش کیے. یا کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ افضل ہیں یا جناب آدم افضل تھے، تو آپ نے کہا کہ میں. یہ اتنے فضائل کیوں پیش کیے؟ آیا معاذ اللہ یہ ایروگنس ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ؟ یا کیوں فضائل پیش کیے؟ یہ شبہہ بعض اوقات ایجاد کیا جاتا ہے. آئیے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. جواب بہت سے ہو سکتے ہیں، میں صرف 2 جواب پیش کروں گا اور انشاءاللہ سب کی توجہ اپنے ساتھ چاہوں گا. توجہ لوگوں کی میرے ساتھ ہے. اب آئیں ذرا 2 جواب پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک خود فرمان معصوم سے پوچھا یا علی آپ افضل ہیں یا آدم؟ تو آپ نے فوراً کہا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، ایک مرد کا اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا قبیح شمار ہوتا ہے، برائی شمار ہوتا ہے، اچھی بات نہیں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب اللہ نے جتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں ان سب کا تذکرہ کیجئے. کہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کیونکہ میں اپنے تکبر کا اظہار کر رہا ہوں، بلکہ یہ اللہ کی ہم پہ نعمت ہے، اس نے ہمیں ایسا بنایا. اگر بات واضح ہو گئی ہو تو کہا اس لیے نہیں کہ ہم کبر کر رہے ہیں، تکبر، بلکہ اس لیے کہ اللہ کی یہ ہم پہ نعمت ہے. عزیزان گرامی، معصوم و غیر معصوم میں فرق یہی ہوتا ہے. اگر غیر معصوم کے پاس کوئی چیز آ جائے تو وہ اس پہ فخر کرنے لگتا ہے، معصوم اپنے تعارف کے لیے ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں. اگر بات واضح ہوئی ہو، ایک ان پہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ان کو اتنے فضائل دیے. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ بے انتہا لوگ بعض اوقات روز قیامت شکوہ کریں گے کہ ہم آل محمد کو پہچان نہیں سکے. تو وہ خود اپنی زندگی میں ہمیشہ کبھی کسی کو مہلت نہیں دیتے تھے کہ روز قیامت تم یہ نہ کہنا ہم پہچانتے نہیں تھے. وہ خود اپنا تعارف کروا کے بتاتے تھے، پہچان لو میں علی ہوں، میرے علم کا مقام یہ ہے، میری شجاعت کا مقام یہ ہے. قرآن میں کون کون سی آیات میرے لیے آئی ہیں، جناب سیدہ کا مقام کیا، حسن حسین کا. یہ تعارف کروا کے کسی کو مہلت نہیں دیتے تھے کہ روز قیامت کوئی خدا کی بارگاہ میں کہے انہوں نے تعارف ہی نہیں کروایا کہ ہم پہچان پاتے ان کا مقام کیا ہے. کہ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، مسلسل تعارف کروایا. جناب سید الشہداء سب 72 شہید ہو چکے ہیں، آپ کے اصحاب شہید ہو چکے، بھائی شہید ہو چکے، بیٹے شہید ہو چکے. اس کے باوجود ایک مرتبہ، آخری مرتبہ اتمام حجت کی خاطر کہہ رہے ہیں تم روز قیامت خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کر سکتے میں نے تعارف نہیں کروایا تھا. میرے سر پہ میرے جد رسول خدا کا امامہ ہے، یہ سواری رسول خدا کی ہے، یہ آبا قبا رسول خدا کی ہے. سارا مجمع رونے لگا. پھر آپ نے پھر کہا تم عنقریب پھر بھی مجھے مار دو گے. میں نے تعارف کروا دیا ہے تاکہ تم میں سے کوئی یہ کہنے لائق نہ رہے کہ ہم جانتے نہیں تھے حسین ابن علی کون ہے. تم جانتے ہو. اب اگر تم مجھے پھر بھی مارتے ہو پھر تم گنہگار ہو، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو. اور مجھے اپنے سے زیادہ تم پہ ترس آ رہا ہے، کیونکہ میں تو موت سے ڈرتا نہیں ہوں، میرے لیے آخرت میں جنت ہی جنت ہے. میں تم پہ اس لیے ترس کھا رہا ہوں. اور یہ جملہ کہا نا کہ میں دور جانا چاہتا ہوں، میں دور چلا جاؤں گا، میں ہند چلا جاؤں گا، لفظ موجود ہیں، میں دور چلا جاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ امت محمدی میں وہ مسائل آئیں جو قتل حسین کی وجہ سے ان کے ہاتھ جب آلودہ ہو جائیں گے تو اللہ کن کن چیزوں میں انہیں مبتلا کر دے گا.
اور ہوا وہی سب کچھ ہوا، ان سب کے سامنے آیا کہ انہوں نے اتنا بڑا، جب وہ اتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو گئے. عزیزان گرامی، اہل بیت اپنا تعارف کرواتے رہے، مسلسل تعارف کروایا، آل محمد نے تعارف کروایا.